جمال الوجود بذكر الإله وتصفو. تو حاتم تائی کا نام آپ نے سنا ہوگا، مشہور نام ہے. حاتم تائی ایک عیسائی تھے، ان کے بیٹے تھے عدی بن حاتم مسلمان ہو گئے. مسلمان ہونے کے بعد وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا کہ یا حضور، یہ بات میری سمجھ میں نہیں آئی قرآن کی آیت، اس لیے کہ ہم نہ اپنے علماء کی پرستش کرتے ہیں، نہ ہم ان کے آگے نماز پڑھتے ہیں، نہ ہم ان کے آگے سجدہ کرتے ہیں، تو پھر قرآن نے یہ کیسے کہہ دیا کہ ہم نے اپنے علماء کو اور اپنے پیروں کو اپنا رب بنا لیا ہے؟ اب آپ دیکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب کیا دیا. آپ نے فرمایا، اچھا کیا ایسا نہیں ہے کہ تمہارے علماء اور تمہارے پیر جس بات کو کہیں کہ یہ حلال اور جائز ہے تم اس کو آنکھیں بند کر کے مان لیتے ہو کہ یہ حلال اور جائز ہے، اور جس بات کو وہ کہیں کہ یہ حرام اور ناجائز ہے تم آنکھیں بند کر کے مان لیتے ہو کہ یہ حرام اور ناجائز ہے؟ تو حاتم تائی کے بیٹے عدی نے کہا کہ ہاں حضور، یہ بات تو ہے. تو آپ نے کہا بس یہی تو رب بنانا ہے. گویا رب وہی نہیں ہوتا جس کے آگے آدمی سجدہ کرے، بلکہ جس کا قانون آدمی مانے اور جس کے حرام حلال جائز اور ناجائز کو آدمی مانے، اللہ کی شریعت اور حکم سے، دین سے الگ ہو کے، وہ بھی الہ ہے. تو اس دل پر اور اس زندگی پر ایک ہی الہ ہو سکتا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ ہے. یہ دراصل دین کی سب سے بڑی بنیاد ہے.